للکار قسط نمبر 135۔ وہ سراپا دعوت عمران کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے کی عملی تفسیر نظر آتی تھی۔ وہ عمران کو ہونے والی لڑائی کے حوالے سے کوئی خاص بات بتانا چاہتی تھی، لیکن اپنی اس انفارمیشن کے بدلے وہ عمران کی قربت کی خواہش مند تھی۔ عمران جیسے ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، گیتا، ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ یہ ساری باتیں اور شرطیں پھر کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دو۔ یہ نہ ہو کہ تم مجھے معلومات بھی دے دو اور وہ میرے کسی کام کی بھی نہ رہیں۔ یوں محسوس ہوا کہ عمران کی بات کی سطح گیتا کے دل کو لگی۔ اس نے ذرا ٹھٹک کر عمران کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں ابھری۔ بہرحال وہ اتنی جلدی مکمل ہار ماننے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے بل کھا کر عمران کی گردن میں بازو ڈالے۔ اس کے کنگنوں کی جھنکار سے کمرے میں گونجی۔ میں نے الماری کی اوٹ سے دیکھا، وہ عمران سے جڑی کھڑی تھی۔ بڑی ادا سے بولی، محبت اور جنگ دونوں بڑی خاص چیزیں ہیں عمران۔ ہم ایک کے لیے دوسری کو قربان تو نہیں کر سکتے، لیکن گیتا، جو کچھ تم چاہ رہی ہو اس کے لیے ذہنی سکون اور اندر کی خوشی درکار ہے۔ ہم اس وقت بڑی آزمائش کی گھڑیوں میں گزر رہے ہیں۔ اس آزمائش کو اور زیادہ سخت مت کرو۔ میں نے کیا کہا ہے؟ بس تم سے تھوڑا سا سمے ہی تو مانگا ہے۔ وہ نشیلے لہجے میں بولی، یہ سمے ہی تو قیمتی ہے گیتا مکھی۔ میں رات تمہارے پہلو میں گزار دوں گا تو بہت سے کام بگڑ جائیں گے۔ اس نے ایک طویل آہ بھری۔ وہ اپنے موقف پر ذرا ڈھیلی نظر آنے لگی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر بولی، چلو کچھ دیر ہی سہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وچن بھی دو۔ کیا وچن؟ وہ مسکرائی، یہی کہ جب تمہاری یہ آزمائش ختم ہو جاوے گی تو تم اپنے 1000 برس کے جیون میں سے ایک رات اپنی دیوانی کے نام کرو گے۔ ٹھیک ہے، وچن دیتا ہوں۔ وہ عمران سے چمٹ گئی۔ اس نے اس کی گردن، چہرے اور ہونٹوں پر گرم بوسوں کی بارش کر دی۔ عمران نے بھی تھوڑی بہت جوابی کارروائی کی۔ وہ عمران کو دھکیلتے ہوئے بستر پر جا گری۔ اس کے لمبے ریشمی بال منتشر ہو گئے۔ عمران بڑے تحمل اور دانش مندی سے اسے اس کی حدود کے اندر رکھنے میں کامیاب رہا۔ 10-15 منٹ بعد گیتا کے جذبات کا چڑھاؤ کسی دریا کی طرح اتر گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دونوں کونیوں پر گاؤ تکیے کی ٹیک لگا کر بیٹھی۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اس خلوت گاہ میں ایک اور شخص بھی موجود ہے اور آبنوسی الماری کے عقب میں یہ سارے مناظر دیکھ رہا ہے۔ عمران کی سوالیہ نظریں گیتا مکھی پر تھی۔ دور کہیں قاسمے کی کسی گلی میں فائرنگ ہو رہی تھی اور یہ گونجتی ہوئی آواز دور دور تک پھیل رہی تھی۔ گیتا مکھی نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، دھیمی آواز میں بولی، اس بڑی بی کی چوتھی پشت اس راجواڑے کے ایک راجا راہول جگجیت رائے سے ملتی ہے۔ جگجیت رائے کے زمانے میں راجواڑے کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں کافی لڑائیاں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی قاسمے کے مسلمان اس قلعے کی دیوار گرانے اور اندر گھسنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں دونوں طرف سے کم از کم 4000 لوگن مارے گئے تھے۔ اس لڑائی کے بعد راجا جگجیت رائے نے ایسا انتظام کیا تھا کہ اگر پھر کبھی اس طرح کی صورتحال بن جاوے اور مسلمان قلعے کے اندر بند ہو جاویں تو ان کو باہر نکالنے میں آسانی ہوگی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ راجا نے اس وقت کوئی ایسا زمین دوست راستہ بنایا تھا جس کو استعمال کر کے قلعے کے اندر داخل ہوا جا سکے، لیکن یہ بات سچ نہیں۔ قلعے کے اندر گھسنے کا کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے۔ اپنی بات ختم کر کے گیتا داد طلب نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ عمران نے اپنی کھوپڑی سے ہلاتے ہوئے برا سا منہ بنایا اور بولا، لیکن تمہاری اس اہم جانکاری سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ گیتا نے چٹ سے عمران کے گال کا بوسہ لیا اور بولی، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، لیکن جتنی بات میں نے تم کو بتائی ہے اس کی تعریف تو کر دو۔ چلو ٹھیک ہے، تعریف کرتا ہوں۔ نہیں، منہ زبانی تعریف مجھے نہیں چاہیے، وہ اس کے گلے سے لگ کر بولی۔ چاروں نہ چار عمران نے اسے چوما۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بڑی بی، جسے بہت سے لوگن بڑی روانی سے بڑی ماتا جی کا خطاب دے رہے ہیں، ایک بڑا خاص الخاص انکشاف سامنے لائی ہے۔ یہاں زرگاہ میں بڑی بی کی ایک پرانی حویلی آبائی حویلی ہے۔ اس حویلی میں کچھ جدی کاغذات پڑے ہیں۔ یہ کاغذات بڑی بی نے حکم جی کو پیش کیے ہیں۔ ان سے پتہ چلا ہے کہ وہ پرانی بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی جو اس قلعے کے حوالے سے کہی جاوت ہے۔ اس قلعے میں ایک بڑی خامی ہے اور راجا رائے کے دور میں یہ خامی جان بوجھ کر رکھی گئی تھی تاکہ اگر کسی آنے والے سمے میں مسلمان اس قلعے میں قلعہ بند ہو جائیں تو ان پر حملہ کیا جا سکے۔ عمران کے چہرے پر دلچسپی کے آثار ابھرے اور اس کی توجہ بڑھ گئی۔ گیتا عمران کی اس کیفیت سے محظوظ ہوئی۔ وہ نیم دراز ہو گئی اور اس کی گود میں سر ٹکا کر بولی، تمہارا کیا خیال ہے عمران؟ وہ خامی کیا ہوئے گی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ اس کے سینے کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، یہ وہی خامی ہے جو 7 پردوں میں چھپی ہوئی اکیلی ناری کے اندر ہووت ہے۔ اس خامی کو 7 پردوں کی وجہ سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔
یہ خامی تو ناری کے اندر ہی ہوت ہے۔ وہ اوپر سے چاہے بڑی مضبوط نظر آوت ہو، لیکن اس میں چھپی ہوئی کمزوری اسے مضبوط نہ ہی رہنے دیتی۔ عمران نے کہا، تمہارا فلسفہ سمجھنے میں مجھے تھوڑی دیر لگے گی اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور انکشاف انگیز لہجے میں بولی، عمران، قلعے کی فصیل پرانی ہونے کے باوجود بہت مضبوط ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ فصیل بالکل مضبوط نہ ہی ہے۔ وہ دیکھنے میں مکمل فصیل نظر آوت ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلی ہے۔ شاید ایک بڑا فوجی ٹرک بھی اس کے ٹکرا جاوے تو وہ گر سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے عمران، اور میں تمہیں اس کا مکمل ثبوت دے سکت ہوں۔ فصیل کا وہ حصہ دراصل کبھی ایک بہت بڑا دروازہ ہوا کرت تھا۔ راجہ رائے کے زمانے میں وہ دروازہ گرا دیا گیا اور وہاں پر بھی فصیل بنا دی گئی، مگر فصیل کا یہ ٹکڑا اندر سے بالکل کھوکھلا بنایا گیا ہے۔ سمجھو کہ نانک چندی اینٹوں کی دیوار، دو عام سی دیواریں ہیں جن کے درمیان 8-10 فٹ جگہ خالی چھوڑی گئی ہے۔ یہ سارا کام راتوں کے اندھیرے میں بڑی رازداری سے کیا گیا ہوئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جن کاریگروں نے یہ کام کیا ہو ان کو ویسے ہی جان سے مار دیا گیا ہو یا پھر قید میں ڈال دیا گیا ہو۔ بہرحال فصیل کا یہ کھوکھلا ٹکڑا ایک چھپی ہوئی حقیقت اور بڑی ماتا نے یہ حقیقت اپنے جدی کاغذوں کے ذریعے حکم جی وغیرہ پر کھول دی ہے۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ یقیناً عمران کی کیفیت بھی مجھ سے ملتی جلتی ہوگی۔ گیتا کا انکشاف اگر درست تھا تو بڑا خطرناک تھا۔ ہماری حالت اس شخص کی سی تھی جو کسی جنگل میں کسی درندے سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھ جائے اور اچانک اسے پتہ چلا کہ وہ جس درخت پر چڑھا ہے وہ جڑوں کے بغیر ہے اور زمین بوس ہو رہا ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ عمران نے گیتا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو، سب کچھ مجھ سے چھین رہے ہو اور اس کا کوئی صلہ بھی نہیں۔ وہ اٹھلا کر بولی، پلیز گیتا پلیز، ہم بڑی نازک سچویشن سے گزر رہے ہیں اور جو کچھ تم بتا رہی ہے وہ سچ ہے تو پھر یہ سچویشن اور بھی نازک ہو جاتی ہے۔ وہ تو میں اچھی طرح جانت ہوں۔ اس نے عمران کے ہونٹوں پر انگلی چلا کر کہا، یہ بات تو طے ہے کہ کل سویرے قاسمیہ کے لوگن برٹش فوجیوں اور حکم کے سپاہیوں کا حملہ زیادہ دیر نہ ہی روک سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 10-12 گھنٹوں کے اندر ہی چاروں طرف سے پسپا ہو کر قلعے کے اندر آ جائیں اور دروازے بند کر دیں۔ 1,500 عورتیں اور بچے تب بھی قلعے میں موجود ہیں۔ پھر یہاں موجود لوگوں کی تعداد کئی ہزار تک ہو جاوے گی۔ ان سارے لوگوں کے جیون اسی صورت میں بچے رہ سکیں گے جب یہ قلعہ ان کی رکشا کرے۔ اگر قلعہ رکشا نہ کر سکا تو بڑی جلدی سب کچھ ختم ہو جاوے گا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی بالکل درست تھا۔ عمران کے تاثرات بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ گیتا کی بات کے وزن کو پوری طرح محسوس کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، گیتا اٹھو، مجھے وہ جگہ دکھاؤ، لیکن پہلے اپنے وچن کی تصدیق تو کر دو۔ کیا کروں؟ اپنے دستخط کر دو۔ کہاں؟ یہاں۔ اس نے بالائے جسم کو بے لباس کر دیا اور کوئی مارکر نما شے عمران کے ہاتھ میں تھما دی۔ عمران سچ پٹایا ہوا نظر آیا، مگر وہ بحث کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ڈھلتی جوانی والی ترار گیتا مکھی شاید آج اپنا ہر مطالبہ پورا کرانے پر تلی ہوئی تھی۔ عمران نے اس کا یہ بےہودہ مطالبہ بھی پورا کیا اور پھر اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ گیتا مکھی نے خود کو سرتپا گرم چادر سے ڈھانپا اور عمران کے پہلو میں چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیاہ چادر میں فقط اس کی آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھی۔ عام لوگوں کو یہ اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ وہ کون ہے۔ اب میرا وہاں رکنا بیکار تھا۔ میں الماری کی اوٹ سے نکل کر ان کے پیچھے گیا۔ قلعے کے طویل برآمدوں اور وسیع و عریض احاطوں میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ بے شمار مشلے اور گیس کی ہنڈولے قرب و جوان کو روشن کر رہے تھے۔ لوگوں کے چہروں پر خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ جوش و خروش کے آثار بھی تھے۔ عمران اور گیتا مکھی درمیانی احاطے سے گزر کر فصیل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ میں نے رسماً عمران سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ عمران کو بھی معلوم تھا کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے اور اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ حسنات اور چوہان وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ ہم قلعے کے مرکزی دروازے سے فصیل کے ساتھ ساتھ چلتے 100-150 قدم شمال کی طرف آئے۔ یہاں پہنچ کر گیتا مکھی کچھ دیر قرب و جوار کا جائزہ لیتی رہی اور وہ نشانیاں ڈھونڈتی رہی جو پہلے سے اس کے ذہن میں موجود تھی۔ آخر اس نے فصیل کے ایک منتخب حصے کو منتخب کیا۔ وہ عمران سے مخاطب ہو کر بولی، یہاں سے چند اینٹیں نکال کر دیکھو۔ حسنات کی ہدایت پر فوراً ہی 10-12 افراد وہاں پہنچ گئے۔ ان کو کدالیں وغیرہ فراہم کر دی گئی۔ فصیل پر کدالیں چلنا شروع ہوئی۔ پہلی 2-4 اینٹیں نکالنے میں دشواری ہوئی، لیکن اس کے فوراً بعد اینٹیں گرنا شروع ہو گئی۔ وہاں موجود تمام افراد کے چہرے تحیر کے اماجگاہ بن گئے۔ فصیل کا یہ حصہ واقعی کھوکھلا تھا۔ یہ ایک تہلکہ خیز انکشاف تھا۔ حسنات کی ہدایت پر اور بھی بہت سے لوگ کدالیں اور ہتھوڑے وغیرہ لیے وہاں پہنچ گئے۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو شاید آدھ پون گھنٹے میں فصیل کا یہ ٹکڑا منہدم کر دے ڈالتے، لیکن ہم نے آپس میں مشورے کے بعد انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ یہ فصیل جیسی بھی بری بھلی تھی، لیکن اس کا کھڑا رہنا
اس کے منہدم ہونے سے بہتر تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ فصیل کا یہ حصہ گرنے کی صورت میں دفاع کا متبادل انتظام موجود ہو۔ یہ انتظام کیا ہو اور اسے جلد سے جلد کس طرح مکمل کیا جائے، یہ دونوں بڑے اہم سوال تھے۔ اس موقع پر ایک بار پھر عمران کے مشورے نے مجھے طاقت بخشی۔ وہ مجھے ایک طرف لے گئے اور بولا، بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ سب تمہاری طرف سوال نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یار تم نے مجھے بری طرح پھنسا دیا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے بس کا نہیں ہے۔ کثرت نفسی سے کام مت لو۔ جو شخص جاج گورو کو ہرا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لوگ تمہیں نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں یار، کچھ تو خیال کرو ان کے جذبات کا۔ میں گھونسا مار کر تمہاری بتی سی ہلا دینی ہے۔ میں دھیمی آواز میں پھنکارا، تمہیں گھونسا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آنکھ سے اشارہ کر دو، تمہارے سینکڑوں پرستار میری ہڈیوں کو چورا کر ڈالیں گے۔ آخر کماندار ہو تم، لیڈرشپ ہے تمہارے پاس۔ عمران یہ مذاق کا وقت نہیں، میں نے اسے سختی سے ٹوکا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، تھوڑی کھجا کر بولا، دیکھو بات میری ہوگی لیکن زبان تمہاری ہوگی۔ اس ڈمی فصیل کے پیچھے ہمیں ایک اور دفاعی لائن قائم کرنی پڑے گی۔ اتنے تھوڑے وقت میں کوئی دیوار وغیرہ تو نہیں بنائی جا سکتی۔ ہاں ایک نیم گول خندق ضرور کھودی جا سکتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اگر فصیل کا کمزور حصہ ٹوٹ بھی جائے تو آگے خندق ہو؟ بالکل۔ یہ بات جب تم کہو گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ ابھی درجنوں لوگ کام پر لگ جائیں گے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہی ہوا جو عمران نے کہا تھا۔ میں نے حسنات اور مبارک علی وغیرہ سے مشورہ کیا اور وہی تجویز دی جو عمران نے میرے کان میں ڈالی تھی۔ اس تجویز کو سب نے مان لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کدالوں اور کسیوں والے قریباً 250-300 افراد جمع ہو گئے اور فصیل کے کمزور حصے کے سامنے نیم دائرے میں 70 فٹ لمبی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ اندازہ ہوا کہ یہ کام حیران کن تیزی سے بس 5-6 گھنٹوں کے اندر ہی مکمل ہو جائے گا۔ یہی وقت تھا جب 3 گھڑ سوار بڑی تیزی سے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ وہ سر پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے احاطے میں پہنچے۔ وہیں سے ان کی نظر مجھ پر اور حسنات وغیرہ پر پڑی۔ وہ سیدھا ہماری طرف آئے۔ ان میں انور خان کا ایک اور قریبی ساتھی مبارک علی تھا۔ اس کے علاوہ امرناتھ اور ایک دوسرا شخص۔ وہ باہر سے کوئی اہم خبر لے کر آئے تھے۔ کیا بات ہے مبارک؟ حسنات نے دریافت کیا۔ مبارک بولا، قاسمیہ کے داخلی دروازے کے پاس بہت بڑا ہجوم ہو گیا ہے اور ایک بہت خاص خبر آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ کیسی خبر؟ میں نے پوچھا۔ مبارک نے میری طرف دیکھا اور مؤدب انداز میں کہا، وہاں ایک چوبارے پر ہم نے بڑا پکا مورچہ بنا رکھا ہے۔ ابھی پہلے پہر کو جو حملہ ہوا تھا اس کا مقابلہ اس مورچے کے اندر سے بہت ڈٹ کر کیا گیا تھا۔ یہاں ایک بڑی دوربین چوبارے کے سب سے اونچی جگہ پر لگائی گئی ہے۔ اس دوربین کے ذریعے ہم کو ایک بڑی خاص جانکاری ملی ہے جی۔ ہم اس بڑھیا کو دیکھ رہے ہیں جسے لوگن بڑی ماتا کہہ رہے ہیں اور اس کو دیوی کا درجہ دے رہے ہیں۔ کہاں ہے بڑھیا؟ میں نے پوچھا۔ دھرم شالہ کے تالاب کے اندر جو اونچا مینارہ ہے اس پر چڑھی ہوئی ہے، کوئی خاص قسم کی پوجا پاٹ کر رہی ہے۔ تو اور پجارنے بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے حسنات احمد کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، یہاں قاسمیہ کے ساتھ ہی ہندو آبادی میں ایک بڑا دھرم شالہ ہے۔ دھرم شالہ کے تالاب کے اندر ایک چکور مینار ہے۔ اس کو ناگ مینارہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد پتھر کا ایک بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا دکھائی دیا گیا ہے۔ پرانے وقتوں سے پنڈت اور پجاری وغیرہ خاص چلے کاٹنے کے لیے یا خاص قسم کی پوجا پاٹ کے لیے اس پر چڑھتے ہیں۔ یہ خبر واقعی اہم لگتی تھی۔ اگر کہیں سے واقعی بڑی بھی نظر آ رہی تھی تو ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ میں نے عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بند جیپ میں سوار مبارک علی کے ساتھ جا رہے تھے۔ مبارک علی اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ جیپ میں میرے ساتھ حسنات احمد، عمران اور بھرت بھی تھے۔ ہم قاسمیہ کی مختلف گلیوں سے گزرے۔ جگہ جگہ مورچے نظر آ رہے تھے۔ جو مورچے کھلی جگہ پر تھے ان کو ریت کی بوریوں اور اینٹوں وغیرہ سے محفوظ کیا گیا تھا۔ مسلح افراد ہر طرف گشت کر رہے تھے۔ خوراک سے بڑے بہت سے چھکڑے قلعے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ انتظام اس لیے تھا کہ اگر قلعے میں محصور ہونا پڑے تو دشواری پیش نہ آئے۔ جلد ہی ہم قاسمیہ کے داخلی راستے کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں ہم ایک زیادہ تنگ گلی میں مڑے، پھر اپنی سواری سے اترے اور 20-30 قدم فاصلے طے کر کے ہم ایک دروازے میں داخل ہو گئے۔ ارد گرد سینکڑوں افراد جمع تھے۔ ان میں سے کچھ نے ہمیں پہچان لے اور فلک شکاف نعرے لگائے۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر ایک 4 منزلہ چوبارے کی آخری منزل پر پہنچے۔ چوبارے کی ساری منزلوں پر مسلح افراد کو ہجوم تھا۔ وہ بہت پرجوش نظر آتے تھے۔ انگریزوں اور حکم کے اہلکاروں کے خلاف زبردست نعرہ زنی کر رہے تھے۔ یہاں مجھے ایک چکا دینے والا منظر بھی نظر آیا۔ ایک راہداری میں ایک انگریز کی برہنہ لاش کو الٹا لٹکایا گیا تھا۔ غالباً یہ شخص کل سویرے ہونے والے مارکے میں مرا تھا یا پکڑا گیا تھا۔ لاش کے جسم پر تشدد کے بہت سے نشان تھے۔ یقیناً یہ لاش اس صفاقی کا رد عمل تھی
جو تہذیب یافتہ گوروں کی طرف سے پچھلے 5-6 دنوں میں یہاں روا رکھی گئی تھی۔ جیل سے قاسمہ کی طرف آتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے درجنوں افراد کو درختوں سے جھولتی لاشیں دیکھی تھی۔ ان بد نصیبوں کو حکم اور اینڈرسن کے جوانوں نے سرے عام پھانسیاں دی تھی اور لاش چیل کووں کے لیے چھوڑ رکھی تھی۔ سیڑھیاں طے کر کے ہم چوبارے کی چھت پر پہنچ گئے۔ اب صبح صادق کا اجالا نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس چوبارے کے ارد گرد چاروں طرف لاتعداد لوگ گھروں کی چھت اور کھڑکیوں میں نظر آ رہے تھے، رائفلیں لہرا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ چوبارے کی چھت پر قاسمیہ کے سرکردہ افراد اور جنگجو موجود تھے۔ ایک 3 فٹ لمبی ٹیلیسکوپ ایک سٹینڈ پر رکھی گئی تھی اور اس کے گرد ہجوم تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ہجوم نے راستہ دیا۔ میں اور عمران حسنات احمد کے ساتھ ٹیلیسکوپ پر پہنچے۔ سب سے پہلے مجھے ہی مطلوبہ منظر دکھایا گیا۔ منظر واقعی چونکا دینے والا تھا۔ ٹیلیسکوپ کو بڑی خوبی سے قریباً نصف کلومیٹر دور ایک مینار پر فوکس کیا گیا تھا۔ مینار کے بالائی سرے پر برق کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً یہ روشنی جنریٹر کی مرہون منت رہی ہوگی۔ غور سے دیکھنے پر بڑی بی کی شبیہ نظر آتی تھی۔ وہ آلتی پالتی مارے شاید فرش پر ہی بیٹھی تھی۔ اس کے سر کے عین اوپر ایک سیاہ بکرے یا بکری کا کٹا ہوا سر جھول رہا تھا۔ خاصی سردی میں بھی بڑی بی کے جس پر فقط سفید سوتی ساڑی ہی دکھائی دیتی تھی، تاہم غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا تھا کہ اس کے کندھوں پر کشال قسم کی چیز بھی ہے۔ درمیانی عمر کی 2 اور عورتیں بھی بڑی بی کے ساتھ تھی۔ آپ لوگ بھی دیکھو۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے عمران اور حسنات وغیرہ کو دعوت دی۔ باری باری سب نے یہ منظر دیکھا۔ آخر میں پھر مجھے دیکھنے کی دعوت دی گئی۔ بڑی بی دوسری طرف منہ کیے بیٹھی تھی، تاہم کسی وقت اپنے کندھوں پر پھونک مارنے کے لیے اپنی گردن گھماتی اس کا چہرہ بھی نظر آتا۔ اچانک شور اٹھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ قاسمیہ کے کچھ مکین آپس میں گتم گتا ہو گئے تھے۔ 3-4 باریش افراد کو لوگ بری طرح مار رہے تھے۔ انہیں غدار، دھوکے باز اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہے تھے۔ دیگر افراد انہیں چھڑانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے بلند آواز میں پکار کر کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ ختم کرو یہ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ شاید گرما گرمی میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی، لیکن پھر بھی کھینچا تانی اور بدزبانی جاری رہی۔ حسنات اور مبارک وغیرہ نے آگے بڑھ کر یہ ہنگامہ بمشکل کنٹرول کیا۔ 2-4 افراد اب بری طرح گرج برس رہے تھے، تم منافق ہو، تم غیروں سے ملے ہوئے ہو، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس طرح کے فکرے چاروں طرف سے گونج رہے تھے۔ مار کھانے والے زخمی افراد کو موقع سے ہٹا لیا گیا۔ مارنے والے سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور وہ جوش و خروش سے نعرے لگانے لگے۔ ان کے نعروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بڑی بی کو فوراً سے پہلے شوٹ کر دینے کے خواہش مند ہیں۔ حسنات مجھے اور عمران کو ایک طرف لے گیا۔ اس نے جھگڑے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ایک قبیلے کے لوگوں نے رائے دی کہ بوڑھی عورت پر گولی نہ چلائی جاوے، یہ بدشگونی ہوئے گی۔ بدشگونی سے کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق جنگ میں کسی پر اس کی بے خبری میں پیچھے سے وار کرنا بالکل غلط ہے، اور جس پر وار کیا جاوے وہ ناری اور عمر رسیدہ ہو تو یہ اور بھی غلط ہے۔ بس اسی بات پر باقی لوگ غصے میں آ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی آمرت نہیں، یہ فساد کی جڑ ہے، یہ اس لڑائی میں بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے، یہ مرے گی تو دشمنوں کی کمر ٹوٹے گی، وہ اسے مارنے میں ذرا سی بھی دیری نہیں کرنا چاہتے۔ ظاہر ہے ان حالات میں تو یہ سنہری موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، لیکن سوال ہے کہ اتنی دور نشانہ لگ بھی سکے گا؟ عمران نے کہا۔ وہ دیکھیں جی، جہاں بہت سے لوگن جمع ہیں، چھت کے اس کونے میں۔ مبارک علی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ عمران کے ساتھ ساتھ میں نے بھی دیکھا، وہاں کافی لوگ جمع تھے۔ پھر مجھے ایک دور مار رائفل بھی نظر آئی۔ یہ کافی بڑی رائفل تھی، اس کے اوپر بھی ٹیلیسکوپ لگی ہوئی تھی۔ کئی اہم جنگجو کمانڈر یہاں جمع تھے۔ حسنات احمد نے کہا، یہ زرگا کے 3-4 بہترین نشانے باز ہیں جی، اڑتے پرندے پر 100% ٹھیک نشانہ لگا لیوت ہیں۔ مجھے یقین ہے ان میں سے کوئی ایک بڑی بی کے کھوپڑے میں سوراخ کر لیوے گا۔ چھت پر موجود لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بالکل غیر متوقع طور پر ان کو ایک بڑی شاندار کامیابی ملنے والی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ نے اتفاقیہ طور پر ایک ایسا کام کر دکھایا تھا جو بظاہر بہت مشکل تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی ماہر فلکیات اپنی ٹیلیسکوپ سے آسمان کا طول عرض ناپ رہا ہو اور اچانک ایسا ستارہ نظر آ جائے جس کی خبر پہلے کسی کو نہ ہو۔ اور یہ بھی کچھ ایسی حیران کن دریافت تھی۔ وہ بڑی بھی جو زرگا کے شعلوں پر تیل ڈالنے کا کام بڑی ہٹ دھرمی سے کر رہی تھی، اچانک اس ٹیلیسکوپ کے عدسوں پر نمودار ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا باریک نقوش اور تیکھی لمبی ناک والا ایک نشانے باز دور مار رائفل میں بلٹ ڈال رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہی شخص بڑھیا پر نشانہ لگانے والا ہے۔ سینکڑوں تماشائیوں کے دل شدت سے دھڑک رہے تھے۔ عمران نے میرا کندھا دبایا۔ ہم نیچے جانے والے زینوں کی طرف بڑھے۔ حسنات احمد اور چوہان نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ چوہان ہماری روانگی کے بارے میں پوچھتا، عمران نے اسے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ارد گرد موجود ہر شخص کا دھیان
دور مار رائفل اور نشانے باز کی طرف تھا۔ سانسیں جیسے رک گئی تھی اور نگاہیں دھرمشالہ کے دور افتادہ مینارے پر جمی ہوئی تھی۔ کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، اگر کسی نے دیکھا بھی تو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ زینوں کی تاریکیاں پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ عمران کوئی خاص کام کرنا چاہتا ہے۔ کیا بتاؤ گے بھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نیوز چینل کا نمائندہ ہوں، آنے اور ہونے سے پہلے کچھ نہیں بتاؤں گا، اس نے کہا اور مجھے تقریباً کھینچتے ہوئے نچلی منزل پر لے آیا۔ یہاں تاریکی تھی، کسی نے ہمیں پہچانا نہیں۔ وہ مجھے لے کر سیدھے کمرے میں گھس گیا اور کمرے کا دروازہ شتابی سے بند کر دیا۔ میں نے دیکھا یہاں بھی ایک کھڑکی کے پاس ایک لمبی رینج کی رائفل پڑی تھی۔ بہرحال یہ اوپر والی رائفل سے کم طاقتور تھی۔ اس رائفل کو چلانے والا بھی غالباً بڑی بی کی ہلاکت کا منظر دیکھنے کے لیے بالائے منزل پر چلا گیا تھا۔ عمران نے رائفل کو فوراً چیک کیا، اس میں 2 بلیٹس موجود تھی۔ رائفل پر چھوٹے سائز کی ٹیلیسکوپ بھی لگی ہوئی تھی۔ بڑھیا کو مارنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ رائفل لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے تو ہوتی ہے یار، کبھی کبھی کیسا احمقانہ سوال کرتے ہو تم۔ لیکن تمہیں پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اوپر پڑی گن سے فائر کرنے تو لگے ہیں وہ لوگ۔ میں نشانہ چوکنے کا رسک نہیں لے سکتا، اگر نشانہ چوک گیا تو 2-3 سیکنڈ میں بڑی بھی غائب ہو جائے گی، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ان لوگوں کے پاس بڑی گن ہے۔ حسنات بتا رہا ہے کہ وہ لوگ زرگا کے بہترین نشانے باز ہیں۔ زرگا اور لاہور میں بڑا فرق ہے۔ لاہور ہے اور لاہور کا نشانے باز بھی لاہور کا نشانے باز ہے۔ لیکن کچھ نہیں، تم شکار دیکھو، شکاری دیکھو، نشانہ دیکھو۔ وہ بڑے اعتماد سے رائفل کے سامنے جا بیٹھا۔ مینارہ اس کی بلائی روشنی سے یہاں سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رات کی تاریکی بتدریج دن کے اجالے میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ عمران نے مجھ سے کہا، میں نشانہ لینے لگا ہوں، اگر دروازے پر دستک ہو، بلکہ اگر کوئی دروازے کو اکھاڑ بھی دے تو تم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ عمران دیکھ لو، بڑا نازک معاملہ ہے۔ تمہیں پتا ہے میں صرف نازک معاملوں کو ہی دیکھتا ہوں۔ نزاکت مجھے پسند ہی بڑی ہے، خاص طور سے اگر لڑکیوں اور ان کے معاملوں میں ہو تو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب وہ جو کرنے جا رہا ہے کر کے رہے گا، اسے دلیلیں دینا بیکار تھا۔ اسی دوران میں میری نگاہ ایک اور دوربین پر پڑ گئی۔ یہ کمرے کی ایک دیوار پر لگی کھونٹی سے جھول رہی تھی۔ میں نے یہ پیتل کی دوربین اتار کر آنکھوں سے لگا لی۔ عمران رائفل کے سامنے اوندھا لیٹ کر شست باندھ چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اوپر تلے 2 فائر کر دیے۔ دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔ وہ کمال کا نشانے باز تھا۔ میں نے آج تک اس کا نشانہ خطا ہوتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج اس نے نشانہ خطا کیا، اور ایک نہیں 2 نشانے خطا کیے۔ میں نے ٹیلیسکوپ میں سے دیکھا، بڑھیا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی 2 ساتھی عورتیں بھی اٹھی۔ میں نے ان کے ہولوں کو تیزی سے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا۔ اوہ شٹ! عمران نے دانت پیس کر رائفل پر مکہ رسید کیا۔ پھر وہ مجھے لیے تیزی سے باہر نکل آیا۔ چاروں طرف ہلچل تھی۔ اوپر تلے ہونے والے 2 فائرز کی گرجدار آواز سن کر لوگ بالائی منزل کی طرف دوڑے جا رہے تھے، تاہم کچھ اوپر سے نیچے بھی آ رہے تھے۔ ایک افراتفری سی مچ گئی تھی۔ تاریکی اور بھگدڑ میں کسی نے ہمیں کمرے میں داخل ہوتے یا نکلتے نہیں دیکھا، کم از کم کسی نے ہمیں پہچانا ہرگز نہیں۔ ہم بھی زینے طے کر کے اوپر آ گئے۔ یہاں دورمار رائفل کے قریب موجود چوٹی کے نشانے باز بری طرح آگ بگولا ہو رہے تھے۔ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ ان کے فائر کرنے سے پہلے ہی کسی اور نے گولی چلا دی ہے اور اس اچانک فائرنگ کے نتیجے میں شکار اوجھل ہو گیا ہے۔ لمبی ناک والا شخص زینوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور داڑ رہا تھا، نیچے دیکھو، وہاں سے گولی چلائی ہے کسی حرامزادے نے۔ چند مسلح افراد دوڑتے ہوئے زینے سے اتر گئے۔ کیا ہوا حسنات؟ عمران نے پوچھا۔ گڑبڑ ہو گئی عمران بھائی، بڑھیا بچ گئی، لگتا ہے ہم سے پہلے کسی اور نے گولی چلا دی، لیکن اس خبیث کو لگی نہیں۔ میں جب سے عمران کے ساتھ تھا مجھے پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس سے جلد بازی ہوئی تھی۔ اس نے نسبتاً چھوٹی گن اور افراتفری میں نشانہ لیا تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہی سوچا جا سکتا تھا کہ شاید اس میں کوئی بہتری ہو۔ ایک نشانے باز نے اب بھی بڑی گن کے پاس موجود تھا۔ اس گن کی دوربین بھی نسبتاً بڑی تھی۔ نشانے باز نے مسلسل دوربین آنکھوں سے لگا رکھی تھی، مگر اب توقع نہیں تھی کہ بڑھیا پھر نشانے پر آئے گی۔ چوبارے کے اندر اور ارد گرد موجود سینکڑوں لوگوں میں مایوسی کی لہر سی دوڑ گئی، تاہم کچھ لوگ امید ظاہر کر رہے تھے کہ شاید بڑھیا کو گولی ہی لگ گئی ہے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں اور عمران دیگر ساتھیوں کے ہمراہ واپس قلعے میں آ گئے۔ فصیل کے کمزور حصے کے سامنے قوس کی شکل میں سرنگ تیزی سے کھودی جا رہی تھی۔ سینکڑوں مرد و زن اور بچے قلعے کے مختلف حصوں میں موجود تھے اور وہ اپنی اپنی اہلیت کے مطابق مختلف کام سر انجام دے رہے تھے۔ کہیں ناشتہ بنایا جا رہا تھا، کہیں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ دفاعی انتظامات میں بھی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی تھی۔ گیتا مکھی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ان سینکڑوں عورتوں کے درمیان کہیں موجود تھی یا شاید واپس جا چکی تھی۔ میں اور عمران دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عمران کی نشانے بازی پر مسلسل شک سا ہو رہا تھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، عمران
تم مجھے ہر وقت الجھن میں رکھتے ہو. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری کون سی بات کو حقیقت سمجھے اور کس کو جھوٹ. بھائی میڈیا کا کام ہی الجھن میں رکھنا ہوتا ہے. ایک الجھن کے ختم ہونے سے پہلے دوسری الجھن شروع ہو جانی چاہیے، ورنہ ناظرین بھاگ جائیں گے اور اینکر بیچارے پکارتے رہ جائیں گے جائیے گا نہیں، جائیے گا نہیں. وہ شان بے نیازی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں بھاگوں گا، مگر مجھے سچ سچ بتا دیا کرو. ٹھیک ہے، آئندہ سچ بتایا کروں گا. یعنی تم بالواسطہ اعتراف کر رہے ہو کہ یہ سچ نہیں تھا، تم نے جان بوجھ کر بڑھیا کو بھگایا ہے. یار بھگایا تو جوان اور خوبصورت عورتوں کو جاتا ہے، بڑھیا کو بھگانے سے کیا فائدہ؟ کتنا بےہودہ الزام لگا رہے ہو تم. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے بڑی بی کی جان بچانے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ یار دشمن پر پیچھے سے وار کرنا مجھے کبھی اچھا نہیں لگا، اور دشمن بھی اتنا پرانا جتنا یہ قلعہ ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ بڑھیا ضرور بہادر شاہ ظفر کا حقہ تازہ کرتی رہی ہے، یا کم از کم مہاتما گاندھی کی گرل فرینڈ سے شامل ہے. پھر تم بکواس کر رہے ہو. اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا دروازے پر دستک ہوئی اور پھر حسنات اور ڈاکٹر چوہان اندر آ گئے. حسنات کچھ دیر پہلے تک کافی افسردہ نظر آتا تھا، مگر اب اس کی کیفیت بدلی ہوئی تھی. وہ بولا، میں انور بھائی سے مل کر آ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا. بڑھیا کا بچ جانا ایک لحاظ سے ٹھیک ہی ہے. کس لحاظ سے؟ میں نے پوچھا. وہ کہہ رہے ہیں اس بڑھیا نے قاسمیہ پر بھرپور حملے کے لیے شبگڑی نکالی ہوئی ہے. اس شبگڑی کی وجہ سے ابھی تک ہندو فوجی حملے سے رکے ہوئے ہیں. مجبوراً گورے فوجیوں کو بھی رکنا پڑا ہے، حالانکہ یہ گورے وقت ضائع کرنا نہیں چاہ رہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اب تک ہم پر حملہ نہ ہی ہوا تو اس کی وجہ یہ بڑھیا ہی ہے. اگر یہ بڑھیا مر جاتی تو ہم پر ابھی حملہ ہو جانا تھا. یہ بات تو ہے. عمران نے اوپر نیچے سر ہلایا. میں نے غور سے اسے دیکھا. اس نے معصوم صورت بنا رکھی تھی. کسی کو شک تک نہیں ہو سکتا تھا کہ بڑھیا کو بھگانے والا کام عمران نے کیا ہے، اور اس طرح کیا ہے کہ اس کام میں اختلاف کرنے والوں کو اختلاف کا موقع نہیں مل سکا. حسنات نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، انور بھائی کہہ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی 10-12 گھنٹے تک ہم پر اٹیک نہ ہو. امید ہے کہ آج رات تک ہمیں باہر سے زبردست کمک مل جائے گی. کمک سے تمہاری مراد نل پانی سے آنے والی مدد ہے؟ میں نے پوچھا. بالکل جناب، ہمارے مخبر بتا رہے ہیں کہ نل پانی سے کم و بیش 4000 سپاہی روانہ ہو چکے ہیں. ان کی قیادت خود چھوٹے سرکار کر رہے ہیں. یہ بڑی سنسنی خیز اطلاع تھی. یہ بات بھی بالکل واضح سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم پر حملے کا آغاز جتنی دیر سے ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. گورے اور کالے فوجیوں کی طرف سے ہم پر حملے کا آغاز شام سے کچھ دیر بعد ہوا. یہ بھرپور حملہ تھا اور ہم سب اس حملے کے لیے پوری طرح تیار بھی تھے. عمران نے مجھے پابند کر دیا تھا کہ میں قلعے میں رہوں اور یہاں کے معاملات کو کنٹرول کروں. وہ حسنات، چوہان اور مبارک علی کے ساتھ لڑائی کی جگہ پر تھا. قاسمیہ پر دو طرف سے حملہ کیا گیا تھا. لڑائی کی شدت سے در و دیوار لرزنے لگے اور قاسمیہ کے مختلف حصوں میں آگ بھڑکتی دکھائی دی. انور خان کی حالت اب بہتر تھی. ہم دونوں قلعے کی بالائی منزل پر موجود تھے. انور خان بستر پر نیم دراز تھا اور گائے بگائے مجھ سے بات بھی کر رہا تھا. انور خان نے عمران کو پہلی بار دیکھا تھا. وہ اس کی شخصیت سے متاثر ہوا تھا، خاص طور سے ایسے سنگین حادثات میں عمران کا ٹھہراؤ اور اس کا مطمئن انداز انور خان کو بہت پسند آیا تھا. وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تابش، تم نے پہلے کبھی اپنے اس دوست کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ بھی پاکستان سے تمہارے ساتھ آیا تھا؟ نہیں انور بھائی، یہ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہے. میرا ایک دوست اقبال بھی اسی کے ساتھ ہے. انور خان نے کہا، مجھے اس شخص کی آنکھوں میں ایسی چمک نظر آتی ہے جو برے سے برے حالات میں بھی بجھتی نہیں. میرا دل کہتا ہے کہ یہ مرد میدان ہے، نہ صرف خود لڑ سکتا ہے بلکہ ساتھیوں کو بھی لڑا سکتا ہے. میں نے کہا، انور بھائی سچ پوچھو تو میں نے یہاں تک ابھی تک جو فیصلے کیے ہیں وہ اس کے مشورے سے ہی ہوئے ہیں. ظاہری طور پر میں کماندار کا کردار ادا کر رہا ہوں، لیکن اصل میں سب کچھ عمران ہی کر رہا ہے. اگر یہ نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. انور خان نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا، کراتے ہوئے ذرا پہلو بدلا اور بولا، خیر ایسی بھی بات نہیں ہے تابش. تم نے یہاں زرگاہ میں جو کچھ کیا ہے وہ مدتوں یاد رکھا جائے گا. تم نے ایک دو مقابلے میں اس شخص کو مات اور موت دی ہے جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ تم نے ایک بہت بڑا بت توڑا ہے. اس بت کے ٹوٹنے سے لوگ زندہ ہوئے ہیں اور اپنا آپ منوانے کے لیے گلی کوچوں میں آئے ہیں. ہم باتیں کر رہے تھے اور فائرنگ کی آواز بتدریج پھیلتی اور بڑھتی جا رہی تھی. یہ قیامت کا شور تھا جس میں گاہے بگاہے لرزہ خیز بارودی دھماکے بھی سنائی دیتے تھے. قلعے کے طول و عرض میں پرجوش مسلمان نوجوانوں کے نعرے سنائی دے رہے تھے، شہادت یا موت. انور خان نے کہا، انسان حوصلہ نہ ہارے تو کچھ نہیں ہارتا. پھر وہ تکے سے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. میں نے کہا،
لگتا ہے کہ اینڈرسن اور حکم کے دستے آگے بڑھ رہے ہیں، شاید وہ قاسمیہ کے درمیان تک پہنچ چکے ہیں۔ انور بولا، یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہمارا آخری مورچہ یہی قلعہ ہی ہوگا۔ دیکھنے کی بات یہ کہ ہم کتنی دیر تک اپنے حریفوں کو قاسمیہ کے گلی کوچوں میں روک سکتے ہیں۔ اس بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر بغور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مجھے صورتحال زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آئی۔ ظاہر ہے عام شہری اور نیم فوجی دستے ایک باقاعدہ فوج کا مقابلہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ اب لڑائی قاسمیہ کے عین وسط میں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، انور بھائی، لگتا ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے تک ہمیں قلعے میں محصور ہونا پڑے گا۔ جو خندق تم کھدوا رہے ہو، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ جگہ مجھے یہاں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے، انور خان بولا۔ لیکن وہ عورت کون تھی جس نے تمہیں فصیل کے کمزور حصے کے بارے میں بتایا؟ سچی بات یہ ہے انور بھائی کہ اس میں بھی مجھ سے زیادہ عمران کا کردار ہے۔ وہ عورت عمران کی کوئی جاننے والی تھی، اس نے عمران کو یہ اطلاع دی تھی۔ تابش، اگر ہم یہ لڑائی جیتنے میں کامیاب ہوگے تو اس میں اس اطلاع کا بھی بہت بڑا حصہ ہوگا۔ زخمی انور خان نے جو اگلا سوال مجھ سے کیا، اس نے ایک بار پھر مجھے غم کے اتھاہ سمندر میں ڈبو دیا۔ اس نے پوچھا، تابش، تمہارا بچہ ماں کے بغیر بے حال ہے، سلطانہ اب کہاں ہے؟ میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ ایک ٹی سی سینے سے اٹھ پورے جسم میں پھیل گئی۔ میں نے کہا، انور بھائی، سلطانہ اب وہاں ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ شاید تمہیں پتہ نہیں چل سکا، وہ زرگا کے قبرستان میں سو رہی ہے۔ انور خان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر گمسم رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے بھی سلطانہ کے آخری لمحات کا منظر گھومنے لگا۔ اس کا سر میری گود میں تھا، رخسانوں کے انار آنکھوں کی روشنی کی طرح بجھتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے خاموشی کی زبان میں کہا تھا، خدا حافظ میرے شریک حیات، لیکن میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ میں موتیے اور گیندے کے پھولوں میں آپ کو ملوں گی، اور چاندنی راتوں کی ٹھنڈک میں، اور صبح دم چلنے والی ہوا میں، اور مہروز جب کسی تپتی دوپہر میں برسات کے بادل چھا جائیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اور انور خان کی بھرائی ہوئی آواز نے مجھے خیالوں سے چکایا۔ یہ کب ہوا تابش، اور کیسے؟ میں نے مختصر الفاظ میں انور خان کو وہ ساری دلفگار داستان سنا دی۔ سلطان اور آفتاب خان کا گھیرے میں آنا، ہاشم رازی اور ہاشو کی ہٹ درمی، رنجیت پانڈے کی عیاری، اور پھر ماریہ کے ساتھ سلطانہ کی موت۔ میں نے سب کچھ انور کے گوش گزار کیا۔ ہمارے ٹھکانے یعنی پرانے قلعے کے گرد لڑائی کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ قاسمیہ کے گلی کوچوں میں لڑائی ہو رہی تھی، چھوٹے بڑے ہر طرح کے ہتھیار استعمال ہو رہے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ حکم اور اینڈرسن کے سپاہیوں کے پاس LMG اور LMG-3 ٹائپ کی گنز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دستی بموں اور راکٹ لانچر کے دھماکے بھی تواتر سے سنائی دے رہے تھے۔ مرکزی حصے میں جگہ جگہ آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ زخمی تیزی سے قلعے میں آ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان زخمیوں کی جگہ لینے کے لیے تازہ دم جوانوں کو باہر بھیجنا ضروری ہے۔ میں انور خان سے اجازت لے کر نیچے چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی بے شمار مسلح افراد میرے گرد جمع ہو گئے۔ ان کا جوش و خروش جیتنی تھا۔ میں نے ایک کماندار سے کہا کہ وہ فوری طور پر 100-150 افراد کا دستہ تیار کرے اور دفاع کرنے والوں کو کمک مہیا کرے۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اس ہدایت پر عمل ہو گیا۔ 2 منٹ کے اندر ایک لہری دار جھنڈے کے گرد 150-200 جنگجو جمع ہو گئے اور پھر اپنے کماندار کے عقب میں گھوڑے دوڑاتے قلعے سے باہر نکل گئے۔ جو لڑائی کی شدت بڑھ رہی تھی، عمران اور چوہان وغیرہ کی سلامتی کے حوالے سے میرے خدشے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ یہی وقت تھا جب صرف قلعے سے نصف فرلاگ کی دوری پر کئی دھماکے زوردار سنائی دیے۔ بھڑکنے والے شعلوں کا نارنجی عکس اب قلعے کے اندر تک پہنچ رہا تھا۔ چند گھڑ سوار بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان میں مبارک علی بھی شامل تھا۔ اس کا کندھا زخمی تھا اور خون اس کے سفید لباس کو تتر بتر کر رہا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ ادب سے سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، جناب، لڑائی قلعے کے سامنے ہو رہی ہے۔ حسنات بھائی اور ان کے قریباً 1000 جانثاروں نے کہا ہے کہ وہ آخر دم تک لڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ باقی سب لوگوں اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر قلعے میں گھس جاویں اور دروازے بند کر لیں۔ انہوں نے اس بارے میں آپ سے اجازت مانگی ہے۔ عمران صاحب کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی اگلی صفوں میں ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ پھر مبارک علی نے اپنی خون آلود قمیص میں ہاتھ ڈالا اور ایک طے شدہ کاغذ نکال کر بولا، عمران صاحب نے یہ رکا بھی بھیجا ہے آپ کے لیے۔ میں نے جلدی سے رکا کھولا۔ اس پر بس ایک ہی جملہ لکھا تھا، میری رائے ہے کہ باہر لڑنے والوں کو اب اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ میں نے مبارک علی سے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ موقع پر موجود ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ واپس آ جانا چاہیے اور دروازے بند کر لینے چاہیے تو ایسا ہی کر لو۔ مبارک علی تعظیمی انداز میں سر جھکا کر چلا گیا۔ اس کے 4-5 ساتھی بھی واپس چلے گئے۔ میں بالائی منزل پر انور خان کے پاس پہنچا تو وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور مختلف دستہ سالاروں کو پوزیشن سنبھالنے کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔
1 घंटे के अंदर अंदर लड़ाई किले के बिल्कुल करीब पहुंच गई। फिर किले के 2 बड़े दरवाजे खोल दिए गए और मुजाहमत करने वाले मुसल्लह शहरी और जंगजू तेजी से किले में दाखिल होने लगे। इनमें लड़के, कम उम्र नौजवान, यहाँ तक कि औरतें भी शामिल थी। उन्होंने लड़ाई की तरबियत हासिल नहीं कर रखी थी। सिर्फ अपने जज्बे और हौसले की मदद से उन्होंने कई घंटों तक हकम की बाकायदा फौज का मुकाबला किया था। प्रोग्राम के मुताबिक हसनात अहमद और इसके जानिसार साथियों ने हमलावर दस्तों को आखिर वक्त तक रोके रखा, यहाँ तक कि किले के दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं किले के बलाई मंजिल से ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। इससे पहले ऐसे मनाजिर के बारे में तारीख की किताबों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था। आज ये सब कुछ जीती जागती हालत में निगाहों के सामने था। गोलियों की बौछारें, जख्मियों की पुकारें, जगह जगह पड़ी हुई लाशें, बारूद की बू, धुएं और शोले। शायद मैं 150 साल पहले की दिल्ली में था। अंग्रेज और सिखों ने लाल किले का घेराव कर लिया था। ताजदार हिंदुस्तान पर आखिरी जरब लगाने के लिए और हमेशा से ताराज होने वाली दिल्ली को फिर से ताराज करने के लिए वो अपने तोपों को लोड कर रहे थे और अपने संगीनों को चमका रहे थे। लेकिन ये दिल्ली नहीं था, ये भांडेर स्टेट थी। तारीख अपने आप को दोहरा रही थी, मगर क्या तारीख ने आखिर तक खुद को दोहराना था? किले के अंदर वापस आने वालों में मुझे इमरान नजर नहीं आया। मेरी निगाहें बेकरारी से तलाश करने लगी। आखिर इसकी झलक दिखाई दी और मेरे सीने से इत्मीनान की तवील सांस खारिज हुई। वो और चौहान सही सलामत थे। एक गन इसके हाथ में थी। इसने होंठों में बड़े स्टाइल से सिगरेट दबा रखा था। जो लगता था कि वो इस नहायत संगीन सूरत हाल को भी इंजॉय कर रहा है। इमरान और चौहान सीधे मेरे पास आए। दोनों के चेहरे धुएं और गर से हटे हुए थे। किले के दरवाजे बंद हो जाने के बाद लड़ाई कुछ देर के लिए थम सी गई थी। यूं महसूस होता था कि किले पर फैसला कुन हमला करने से पहले कमांडर एडिसन सफ बंदी कर रहा है। मैंने हसनात अहमद को भी देख लिया। वो अपने बेशतर साथियों समेत बिल्कुल आखिरी वक्त में किले के अंदर घुसने में कामयाब हुआ था। ये हौसला अफजा बात थी। इमरान ने सिगरेट का धुआं मेरी तरफ छोड़ते हुए सरगोशी में कहा, ठीक ठीक बताना, मैं इस वक्त फर्स्ट ब्लड के हीरो जॉन रैम्बो की तरह नहीं लग रहा? लग रहे हो, लेकिन फर्स्ट ब्लड में जॉन रैम्बो जिंदा बच गया था। यहाँ ऐसा सीन नजर नहीं आ रहा। जिगर, तुम्हारी सोच हमेशा मनफी होती है। हम ये लड़ाई जीतेंगे और जिंदा भी रहेंगे। न सिर्फ जिंदा रहेंगे बल्कि लाहौर भी पहुंचेंगे। न सिर्फ लाहौर पहुंचेंगे बल्कि हफ्ते की किसी खूबसूरत शाम को पीसी में बूफे डिनर भी करेंगे। और न सिर्फ डिनर करेंगे बल्कि वापसी पर मैं तुम्हें रिक्शे में भी बिठाऊंगा। क्या मतलब? भाई, वापसी पर तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकोगे ना? मेरे साथ तो रीमा जी होंगी। हम नहर के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा में दूर तक जाएंगे। जब रीमा जी मेरे साथ चिपक कर बैठी हो, मोटरसाइकिल उड़ी जा रही हो और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो तुम्हारी कसम मजा ही आ जाता है। एक बार तो शूटिंग पर यकायक राइफल का एक ब्रस्ट आया, खिड़कियों के तख्तों में छेद हो गए और हमारी अकबी दीवार से बहुत पुराना प्लस्तर उठाकर फर्श पर आ खड़ा। मैं और इमरान बेसाख्ता नीचे झुक गए। कुछ फासले पर हसनात और चौहान भी मौजूद थे। बहरहाल कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम जब भी झूठ बोलते हो इस तरह का कोई वाकया हो जाता है। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन कहने तो लगे थे। मुझे लगता है एंडरसन के फौजियों में जरूर कोई रीमा जी का आशिक मौजूद है, इसने होले से कहा और अपनी गिर जाने वाली पिकैप उठाकर फिर सर पर रख ली। लड़ाई की शिद्दत में वाक़ होने वाली कमी सिर्फ 5-10 मिनट तक रही थी। इस दौरान में हम सब ने अपनी पोजीशनें संभाल ली। अचानक ही एंडरसन की ज़ेरे कमान बाकायदा फौज ने किले पर जबरदस्त हल्ला बोल दिया। इस बात में कोई शुबा नहीं था कि जदीद हथियारों से लेस ये दस्ते जबरदस्त तरबियत याफ्ता थे। वो तूफान की तरह किले की तरफ बढ़े। फसील के ऊपर से मुसलमान सिपाही और मुसल्लह नौजवानों ने पर जबरदस्त फायरिंग की और खश्तवारी की। अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से फजा गूंज उठी। वही हुआ जिसकी तवक्को थी और जिसके बारे में गीता मुखी ने पेशगोई की थी। एंडरसन ने फसील के इसी कमजोर हिस्से को निशाना बनाया जिसके सामने हम कोसनवा खंदक खुदवा चुके थे। खंदक से निकलने वाली मिट्टी किनारे के साथ साथ जमा दी गई थी और इस मिट्टी ने खंदक को और भी नाकाबिले उबूर बना दिया था। रॉकेट लॉन्चरों के बेतरबे धमाके हुए। ये बड़े साइज के 1.5-2 दर्जन रॉकेट फसील के इसी कमजोर हिस्से पर दागे गए थे जो एंडरसन और उसके साथियों के लिए तुरुप के पत्ते की हैसियत रखता था। इस जगह से फसील में बड़े बड़े शिगाफ हो गए और वो मिस्मार हो गई। हर तरफ धुआं और बारूद की तेज बू फैल गई। मिस्मार होने वाली फसील के ऐन सामने किले के अहाते में हमने एक मजबूत मोर्चा बना रखा था। अनवर खां के 2 दर्जन बेहतरीन लड़ाके इस मोर्चे में मेरे और इमरान के साथ मौजूद थे। जब वही कुछ हुआ जो बंदे ने सोच रखा हो तो इसका हौसला बढ़ जाता है। यहाँ भी जो कुछ हुआ हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ था। जो ही फसील का कमजोर हिस्सा मिस्मार हुआ, एंडरसन के गोरे और काले फौजी सैलाबी रेले की तरह अंदर घुसे। तब इन्हें इल्म हुआ कि इनके लिए रास्ता साफ नहीं है। इनके सामने गहरी खंदक की सूरत में एक जबरदस्त रुकावट मौजूद है। वो रुक गए।
ان کے رکنے پلٹنے اور پوزیشنیں سنبھالنے میں جو 2-3 منٹ کا وقت لگا، اس نے ان پر قیامت ڈھا دی۔ ہمارے مورچے سے ان پر گولیوں کی بارش کر دی گئی۔ یہ لرزہ خیز منظر تھا۔ اس وقت کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو۔ ٹریگر دبا کر کسی زندہ شخص پر گولی چلانا اور پھر اسے گھائل ہو کر گرتے ہوئے دیکھنا اور پھر دوسرے کو نشانہ بنانا، ان کی بے بسی، ان کی ناکام جدوجہد اور ان کی تڑپ پھڑک کو دیکھنا، یہ سب کچھ اور ہی طرح کا عمل تھا۔ مرنے اور زخمی ہونے والوں کی آخری کربناک آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔